فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج خلاصۃ القرآن کے حوالے سے ہمارا 23واں سپارہ ہے اور انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کر دی جائے گی۔ ہم اس کی ابتدا سورہ یاسین سے ہی کر رہے ہیں۔ سورہ یاسین چونکہ اس کے شروع میں ہی یاسین کا لفظ ہے، حروف مقطعات سے ہے، اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام ہے اور آپ کو خطاب کر کر یہ بات فرمائی گئی۔ قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ آپ میرے رسولوں میں سے ہیں۔ کافر لوگ کہتے تھے ہم رسول نہیں مانتے، تو اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ یہ میرے رسول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ یاسین کے اندر ابتدا میں تو یہ فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، اے نبی جی ان کے پردے پڑے ہوئے ہیں، سواء علیم، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، مطلب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے اپنے علم سے یہ بات ہمارے نبی کو تسلی کے لیے ارشاد فرمائی۔ پھر آگے رکوع نمبر 2 ہے سورہ یاسین کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا قصہ بیان فرمایا، انطاکیہ بستی تھی، تو 2 نبی اللہ پاک نے بھیجے ان کو سمجھانے کے لیے، پھر ایک تیسرا نبی ان کی مدد کے لیے بھیجا، قوم نے انکار کیا اور کیا کہنے لگے، انا تطیرنا بکم، کہ تم ہمیں منحوس لگتے ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے تمہارے برے اعمال کی۔ تو پھر جب انہوں نے ارادہ کیا کہ ان نبیوں کو ہم قتل کر دیں یا مار دیں، تو ایک بندہ حبیب نجار لکڑی کا کام کرتا تھا، وہ دوڑا ہوا آیا، اللہ نے اس کو بیان کیا، وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی، اس نے آ کر کہا کہ ان کی بات مانو، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ تم سے کچھ مانگتے تو نہیں ہیں۔ پھر قوم نے کیا کیا، اس آدمی کو قتل کر دیا۔ تو جب وہ قتل ہوا تو اللہ نے اس کا انجام دکھایا، جنت دیکھی، باغات دیکھے، تو پھر وہ زندہ ہوا اور اس نے یہ کہا، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا میرے رب نے میری کیسے مغفرت کی اور کیسے میرا اکرام کیا۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مرتے مرتے اس نے یہ بات کہی تھی۔ بہرحال دونوں قول موجود ہیں۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر جو ہے وہ، یعنی سورت کا تو رکوع نمبر 3 بنے گا، لیکن پارے کا رکوع نمبر 2 ہے۔ اب ہم پارے کے حساب سے ہی رکوع نمبر بولیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں یہ فرمایا، وآیۃ لہم الارض المیتہ، کہ یہ مردہ زمین ہماری نشانی ہے، ہم نے پانی برسایا، اس میں سے کھیل کود اگائے، تو دیکھو یہ کیسے زندہ ہو گئے، اسی طرح تم مرے ہو تو تم بھی بعد میں زندہ ہو جاؤ گے۔ پھر وآیۃ لہم اللیل، فرمایا کہ رات بھی ہماری نشانی ہے کہ ہم اسی میں سے دن کو نکال دیتے ہیں، یہ اللہ کی کیسی قدرت ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ یہ سورج جو ہے دیکھو اپنے راستے پر چل رہا ہے، چاند اپنے راستے پر چل رہا ہے اور آگے پیچھے نہیں ہوتے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رات کے ٹائم میں سورج نہیں نکل آوے اور دن کے ٹائم میں چاند نکل کے آ رہا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے وقت پر نکل کر آ رہا ہے، تو اللہ نے ان کو کام پر لگایا، یہ اللہ کا کنٹرول ہے۔ تو اب دیکھیں، سائنس تو کہتی ہے کہ زمین چلتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے والشمس تجری، کہ سورج چل رہا ہے۔ یاد رکھیں قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ چونکہ قرآن مشاہدے پر اترا تھا، اس زمانے میں اگر کہا جاتا زمین چل رہی ہے، وہ کہتے دیکھو ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں جھوٹا ہے، اور کہاں چل رہی ہے دکھاؤ، ثابت کرنا مشکل تھا۔ چاند چلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا تو اس کو مشاہدے کے طور پر بتایا کہ دیکھو اس کو اللہ پاک اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، اس وجہ سے تمہیں ماننا چاہیے کہ کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کشتیوں میں تم بیٹھتے ہو، یہ بھی ہماری نشانی ہے کہ پانی میں اتنی کشتی چلتی جا رہی ہے، ڈوب نہیں رہی، اللہ اس کو چلاتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جب ان کافر لوگوں کو یہ کہا جاتا کہ تم اللہ کے لیے خرچ کرو، تو کہتے تھے بھئی کیوں کریں، اگر اللہ کو ان لوگوں کو کھلانا ہے تو وہ رب خود ہی کھلا دیں، ہمیں کائے کو کہتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ان کے بخل کی دلیل تھی جو بالکل غلط تھی، اللہ نے اس کو بیان کیا۔ آگے رکوع نمبر 3 ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جب سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، تو وہ لوگ جو یہ کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی، تو ظاہر ہے انہوں نے تیاری بھی نہیں کی، تو وہ کہیں گے مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، ارے کس نے ہمیں ہماری قبروں سے نکال دیا، مطلب وہ خوف کھائیں گے کہ اب تو ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ تو کہا جائے گا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ، یہ ہے رحمان کا وہ وعدہ، اور نبیوں نے جس کی تصدیق بھی کی تھی، انہوں نے سچ کہا تھا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جنت
والوں کا انجام بیان کیا کہ وہ جنت میں فی شغل فاکہون گپیں لگا رہے ہوں گے اور مسحریوں پر بیٹھے ہوں گے اور پھل کھا رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو سلام پیش کر رہے ہوں گے، اور سلام قولا من رب الرحیم، پھر اللہ بھی ان کو سلام پیش کرے گا۔ پھر برے لوگوں کا انجام بیان کیا، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجرموں آج تم میرے فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ۔ پھر ان کا انجام بیان کیا، الیوم نختم علی افواہہم، کہ اللہ ان کے منہ پر تو مہر لگا دیں گے، ان کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ پاؤں وہ بتائیں گے کہ کون کون سے گناہ ہم سے کروائے گئے، پھر وہ ظاہر انسان پر پکی گواہی ہو جائے گی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اگر ہم چاہیں تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں، ہم چاہیں تو تمہاری آنکھوں کو ختم کر دیں، لیکن ہم نہیں کر رہے، ہم تمہیں مہلت دے رہے ہیں، تم توبہ کرو۔ آگے رکوع نمبر 4 میں اس کی دلیل دی وَمَن نُعَمِّرْهُ سے، کہ دیکھو تم کہو گے کہ کیسے اللہ چہرے بدل سکتا ہے، تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی شکل اور ہوتی ہے، جوانی میں اور ہوتی ہے، بڑھاپے میں اور ہو جاتی ہے، تو یہ شکلیں بھی تو اللہ ہی بدل رہا ہے، تو اللہ چاہیں تو 1 سیکنڈ میں بھی بدل سکتے ہیں، تو یہ دلیل دی۔ پھر یہ فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اے نبی جی ہم نے آپ کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور یہ آپ کے مناسب بھی نہیں، تو انبیاء کے لائق نہیں ہے کہ وہ شعر و شاعری کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شعر و شاعری حرام ہے، جو جائز شعر و شاعری ہے وہ تو جائز ہے، اور جو ناجائز ہے جیسے شرکیہ عشقیہ یہ منع ہے، اور اس کو تو حضور علیہ السلام نے خود بھی روک دیا۔ آگے پھر یہ فرمایا یہ جو جانور ہیں دیکھو یہ ہماری کتنی تمہارے لیے نعمتیں ہیں کہ تم اس پر سوار بھی ہوتے ہو، ہم نے ان کو تمہارے تابع کر دیا، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، دودھ بھی پیتے ہو۔ پھر آگے منکرین قیامت کو خطاب ہے کہ ایک کافر نے ایک ہڈی پکڑ کر اس کو پیس کر پاؤڈر بنا کر اڑایا، کہنے لگا کہ کیا اس حالت میں ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ پاک فرما رہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اچھا یہ ہمیں مثالیں دے رہا ہے، وَنَسِیَ خَلْقَ، اپنی تخلیق کو بھول گیا کہ جب یہ نہیں تھا ہم نے اس کو تب پیدا کیا، اور آج ہمیں کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دے جس نے پہلی دفعہ اس ہڈی کو بنایا تھا وہ دوسری دفعہ بھی بنا پائے گا۔ پھر اخیر میں فرمایا إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا، اگر اللہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو بس اتنا ہی کہتے ہیں کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی قیامت میں اللہ کہیں گے زندہ ہو جاؤ تو سب زندہ ہو جائیں گے، اس کا تو کہنا ہی ہو جانا ہے۔ آگے سورہ صافات کی ابتدا ہے اور اس پارے کا رکوع نمبر 5۔ چونکہ صافات شروع میں ہی یہ لفظ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام صافات رکھا گیا۔ یہ فرشتوں کی صفات اللہ نے بتائیں شروع میں، اور پھر یہ بتایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو سجا دیا ستاروں کے ساتھ، اور یہ ستارے اس کی حفاظت کے لیے شیطانوں کو مارے بھی جاتے تھے جب وہ باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر جاتے تھے۔ پھر منکرین قیامت کا بیان ہے کہ اللہ پاک فرما رہے فاستفتہم اہم اشد خلقا ممن خلقنا، ان سے پوچھو یہ آسمان زمین ستارے یہ بنانا مشکل ہے یا تمہیں بنانا مشکل ہے؟ تو جب ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کر دیے وہ بنا دیے تو تمہیں بنانا ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ پھر یہ فرمایا کہ اذا متنا وکنا ترابا، یہ لوگ کہتے جب ہم مٹی ہو جائیں گے ہڈی ہو جائیں گے پھر زندہ کیے جائیں گے، ہمارے آباء و اجداد بھی زندہ کیے جائیں گے؟ قل نعم، فرمایا ہاں ضرور ہوں گے، اور اس دن تم ذلیل ہوگے جب ہم تمہیں زندہ کریں گے۔ آگے رکوع نمبر 6 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت میں ان سب ظالموں کو جب جمع کریں گے تو ان کے مکالمے کو ذکر کیا، ایک دوسرے سے لڑیں گے اور کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ وہ کہیں گے تم خود ہی مومن نہیں ہوئے تھے، ہم نے تمہیں کون سا زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر روکا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے احوال بیان کیے کہ ان کے پاس تو بھائی شراب کے جام چل رہے ہوں گے، اور موٹی آنکھوں والی ان کی بیویاں ہوں گی، سفید رنگ والی ہوں گی جیسے کہ موتی کے اندر بند ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک اور مکالمے کا ذکر ہے، جنت والا ایک آدمی اپنا ایک بندے کو تلاش کرے گا، وہ کہے گا کہ ایک میرا ساتھی تھا وہ مجھے کہتا تھا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، ابے تو بھی قیامت کا اقرار کرتا ہے، وہ منکر تھا قیامت کا، وہ کہاں ہے؟ وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ تو فرشتے پوچھیں گے دیکھنا چاہتے ہو کہاں؟ وہ اس کو دوزخ میں دکھائیں گے، تو وہ کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، ابے شکر ہے تو مجھے بھی اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاتا۔ تو یہ ان کا مکالمے کو اللہ نے بیان کیا۔
آگے رکوع نمبر 7 ہے اس پارے کا۔ شروع میں نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، وہ نہیں مانے، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کی قوم ان کو ایک میلے میں لے جانا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے بہانہ کیا اور بتوں کو توڑ دیا پیچھے سے، اور پھر قوم نے آ کر ان کو جو تھا وہ پکڑنے کی کوشش کی۔ پھر اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر ہے، رب ہب لی من الصالحین۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو جو تھے وہ عطا فرمائے۔ پھر آگے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے بچے کو بلایا، کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا، تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کہا یا ابت افعل، ابا جان پھر کر گزریے نا، اس میں کیا ہے، اللہ کا حکم ہے تو آپ پورا کر دیجئے، آپ مجھے صبر والوں میں پائیں گے۔ انہوں نے لٹا بھی دیا، چھری چلانے کی کوشش کی، اللہ پاک فرما رہے بس تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ آگے رکوع نمبر 8 ہے، اس میں موسیٰ ہارون علیہ السلام پر انعامات کا ذکر کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، وہ نہیں مانے تو ان کو اللہ پاک نے غرق کر دیا۔ پھر آگے اللہ پاک نے حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ ان کی قوم ایک بعل بت کی عبادت کرتی تھی، انہوں نے اس سے ان کو روکا اور کہا کہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کی تم پیروی کرو۔ وہ بھی نہیں مانے تو ان کو بھی اللہ پاک نے ہلاک کیا۔ پھر آگے لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم عورتوں والے کام مردوں سے مت کرو، لیکن وہ نہیں مانے، ان کو بھی اللہ نے ہلاک کیا۔ آگے رکوع نمبر 9 میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنی بستی سے اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی چل دیے، تو اس کے بعد ایک کشتی میں بیٹھ گئے تو کشتی ڈولنے لگی۔ تو اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب بھی کشتی ڈولتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، تو وہ کہتے بھئی کوئی بھاگا ہے وہ چھلانگ مارے۔ تو یونس علیہ السلام ڈر گئے کہ شاید میں ہی اللہ کا حکم آنے سے پہلے آیا ہوں، کہیں میری وجہ سے نہ ہو۔ انہوں نے چھلانگ لگائی تو ایک مچھلی نے ان کو کھا لیا، تو اسی کے پیٹ میں رہے، تو کئی دن اس کے پیٹ میں رہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر مچھلی نے ان کو باہر پھینکا، فہو سقیم، بالکل وہ بیمار ہو گئے تھے۔ اللہ پاک نے پھر ایک کدو کی بیل لگا دی، اس کا بھی ذکر فرمایا۔ تو یوں پھر یونس علیہ السلام دوبارہ اپنی قوم کے پاس گئے، ان کو اللہ کا پیغام سنایا۔ آگے مشرکین مکہ کی ایک بری بات کو اللہ نے بیان کیا کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے اصطفى البنات علی البنین، اچھا خود تو بیٹے مانگتے ہیں اللہ سے اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دی، کیسی عجیب ان کی تقسیم ہے۔ پھر آگے ایمان والوں کو اللہ پاک کا ایک بہت خوشخبری کا پیغام ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، کہ جو ہمارے بندے ہیں انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، یہ ہمیشہ غالب رہیں گے، انہم لہم المنصورون، ان کی ہم مدد کریں گے۔ اب دیکھنے میں تو بہت سے موقعوں پر ایسا بھی ہو جاتا ہے مسلمان مغلوب ہوئے تو اس کو یوں سمجھ لے جیسے ڈاکو کسی علاقے پر قبضہ کر لیں تو وہ وہاں کے بادشاہ نہیں بن جاتے، وہ ان کا عارضی قبضہ ہوتا ہے۔ تو اصل تو مسلمان ہی اس کائنات کا جو ہے وہ بادشاہ ہے، لیکن چونکہ کبھی کبھار کفار کا غلبہ ہو جاتا ہے، وہ امتحان ہے، دستور دنیا ہے۔ آگے سورہ صاد کی ابتدا ہے اور اس پارے کا رکوع نمبر 10 بھی ہے۔ شروع میں صاد کا لفظ ہے، اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، حروف مقطعات میں سے ہے، متشابہات میں سے ہے۔ تو اللہ پاک نے اس میں شروع میں کافروں کے بارے میں فرمایا کہ وہ تعجب کرتے تھے کہ انہی میں سے ایک انسان ان کو ڈرانے کے لیے آ گیا، اور یہ کہتے تھے یہ سب خداؤں کو چھوڑ کر ایک ہی خدا کو اس نے پکارنا شروع کر دیا، اور پھر یہ کہتے تھے کہ دیکھو کہ ہمارے درمیان اسی پر وحی آنی تھی اور کسی کو اللہ نبی نہیں بنا سکتے تھے، ایسی ایسی باتیں کی۔ تو اللہ پاک فرما رہے ام عندہم خزائن رحمت ربک، ان سے پوچھو کہ تیری رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں، اللہ جس کو چاہے نبی بنائے، کیا یہ مالک ہے زمین و آسمان کے یا اللہ ہے؟ تو جو مالک ہے وہ اپنی مرضی سے نبی بناتا ہے۔ آگے پھر رکوع نمبر 11 ہے، اس میں داؤد علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جو تھے وہ پرندے جو تھے وہ پڑھتے تھے، جب وہ اپنا زبور تلاوت کرتے تھے وہ رک جاتے تھے پرندے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قصے کو اللہ نے بیان کیا، ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ دیکھ ہمارے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی تیری عبادت کرتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ تو میری توفیق سے ہے، تمہارا کمال تو نہیں ہے۔ پھر تنبیہ کے طور پر اللہ نے ایک واقعہ ہوا کہ وہ عبادت کر رہے تھے اپنے گھر کے اندر،
اندر، تو 2 آدمی آگے اندر، اصل میں وہ فرشتے تھے، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں میرے پاس 99 بھیڑیں ہیں، اس کے پاس 1 ہے، اور یہ ایک والے نے کہا یہ کہتا ہے وہ 1 بھی مجھے ہی دے دے، تو ایسا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا بھی یہ تو ظلم ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس دوران جو ان کی عبادت تھی وہ نہیں ہو پائی، چونکہ وہ جھگڑے میں مشغول رہے، تب ان کو احساس ہوا کہ ہاں یہ تو واقعی اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتی ہے، آج اللہ نے نہیں چاہا تو میں اپنی عبادت کو صحیح انجام نہ دے پایا۔ تو فاستغفر ربہ، تو فوراً انہوں نے اللہ سے استغفار کیا اور سجدہ کیا، اور اسی لیے ایمان والے بھی یہاں پر سجدہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو فرمایا کہ دیکھو ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا، فاحکم بین الناس بالحق، آپ لوگوں میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیجئے گا حق کے ساتھ۔ تو پتہ چلا جو بھی حاکم ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کا معاملہ کرے اور لوگوں میں صحیح فیصلے کرنے کا اہتمام کرے۔ آگے رکوع نمبر 12 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ کے بڑے بہترین بندے تھے، اور یہ فرمایا، یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی تنبیہ کی۔ ہوا یہ کہ وہ عصر کے بعد ان کی عبادت کا وقت تھا، کچھ نماز وغیرہ میں مشغول ہی تھی، لیکن وہ جہاد کے گھوڑے وغیرہ دیکھنے میں مشغول ہو گئے اور نماز کا وقت جانے لگا، تو تب ان کو احساس ہوا کہ اوہو یہ تو اللہ ہی کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر اسی رکوع میں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی 100 بیویاں تھیں، اور انہوں نے ایک دفعہ یہ قسم اٹھائی، یہ بات کہی کہ میں آج اپنی ہر بیوی کے پاس جاؤں گا اور میری ہر بیوی سے اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا دیں گے جو ایک مجاہد پیدا ہوگا، تو گویا 100 مجاہد ہوں گے۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو ہوا یہ کہ صرف ایک ہی بیوی سے بچہ پیدا ہوا، اور وہ بھی ناتمام اور بالکل جو ڈس ایبل تھا، تو اس پر پھر ان کو تنبیہ ہوئی کہ واقعی یہ تو اللہ ہی کی طرف سے تھا، اللہ چاہیں گے تو ہوگا، میری مرضی سے نہیں ہوگا۔ آگے رکوع نمبر 13 میں ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کو اللہ پاک نے امتحان کے طور پر ایک بیماری کا شکار کیا، تو ان کی بیوی نے کوئی ایسا عمل کیا جو ان کو پسند نہیں آیا، تو انہوں نے یہ قسم اٹھا لی کہ اگر میں ٹھیک ہوا تو میں تمہیں 100 چھڑیاں ماروں گا۔ جب وہ ٹھیک ہو گئے تو اب 100 چھڑیاں کیسے مارتے، بیوی تو مر جاتی۔ تو اللہ پاک نے اس کا حیلہ بتایا کہ خود بیدی کا ضغ تھا کہ آپ ایسا کریں 100 تنکے لے لیں جیسے جھاڑو کے ہوتے ہیں، اور وہ اکٹھے ہی مار دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا جائز حیلہ اگر اختیار کیا جائے تو شریعت اس کی گنجائش دیتی ہے۔ پھر اللہ نے مختلف نبیوں کا ذکر کیا، اسماعیل علیہ السلام، یسع، ذوالکفل اور ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اور یہ بتایا کہ یہ سب اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ پھر جنت اور دوزخ والوں کا کچھ اللہ پاک نے انجام بیان کیا، اور دوزخ والوں کا مکالمہ بیان کیا کہ وہ قیامت والے دن کہیں گے ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، ارے وہ جن مسلمانوں کو ہم برا سمجھتے تھے آج وہ تو دوزخ میں نہیں ہیں، اور کیسے ہوں گے، وہ تو جنت میں مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ آگے رکوع نمبر 14 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کو بیان کیا کہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر فرشتوں کو حکم دیا ان کو سجدہ کریں، سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا، استکبارہ، اس نے تکبر سے کام لیا۔ تو اللہ پاک نے پوچھا تو نے کیوں ایسا کیا، تو تکبر کرتا ہے یا تو بڑائی والا ہے؟ اب آگے سے وہ کیا کہتا ہے، انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، لہٰذا میں اس کو کیوں سجدہ کروں، یہی تکبر اس کو لے بیٹھا۔ پھر اللہ پاک نے اس کو مردود قرار دیا، تو شیطان نے کہا فبعزتک، اللہ تو مجھے موقع دے دے، میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے پھر اس کو موقع دیا، اور یہ بھی فرمایا جو تیرے ماننے والے ہوں گے ان سب کو تیرے ساتھ دوزخ میں ڈالوں گا۔ پھر حضور علیہ السلام کو فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کے فریضہ کی ادائیگی پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو پتہ چلا تکلف یہ دین کا مزاج بھی نہیں ہے۔ آگے سورہ زمر کی ابتدا ہے، زمر گروہ کو کہتے ہیں، تو اس میں مختلف گروہوں کا ذکر آئے گا اس کے بالکل آخری رکوع کے اندر۔ تو اس کی ابتدا تنزیل الکتاب سے ہو رہی ہے، اللہ نے ابتدا میں قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا، اور یہ فرمایا ہم نے اس کو حق کے ساتھ اتارا۔ پھر فرمایا الا للہ الدین الخالص، کہ اللہ کا دین خالص ہے۔ تو پتہ چلا اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سنت بھی خالص ہے، اس میں بدعت کی ملاوٹ اور رسومات کی ملاوٹ بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، دین کو خالص ہی رہنے دینا چاہیے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی آیات کو کھولا کہ دیکھو زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا، دن رات کو اللہ لاتے ہیں، سورج چاند کو اللہ نے کام میں لگایا، پھر انسان کی پیدائش کو بتایا کہ کیسے ہم نے تمہیں
میں پیدا کیا 3 اندھیروں کے اندر کہ ماں کے پیٹ میں 3 پردوں میں انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ تم اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بری ہیں، تمہارے کفر سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، شکر کرو گے یردہ لکم تو اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر وہی عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے سب گناہ اٹھا لیے، تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، کوئی کسی کا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، سب کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا۔ پھر ایمان والوں کی صفات اللہ نے فرمائی کہ دیکھو وہ بندہ جو راتوں کو سجدے میں ہو، قیام میں ہو، آخرت سے ڈرے، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو، کیا ایسا علم رکھنے والا اور وہ جو جاہل ہے اللہ کے احکامات سے وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا یہ صفات علم والوں میں ہونی چاہیے، اور عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ کہ علم والوں کا جو مقام ہے وہ عام آدمی کا تو نہیں ہو پاتا، اس لیے ہمیں علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ ایسا عالم جو عمل نہیں کرتا اس کی بھی قدر سیکھیں۔ مطلب دیکھیں نا، اس کی مثال سمجھیں، جیسے قرآن ہے، کسی ادارے نے چھاپا لیکن غلطیاں ہو گئیں، آیتیں آگے پیچھے ہو گئیں، کچھ زیر زبروں کا فرق پڑ گیا، تو اب ہم اس قرآن پر عمل تو نہیں کریں گے، اس کی تلاوت تو نہیں کریں گے، لیکن اس کی بے ادبی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو عالم عمل پر نہیں ہوتا، ہم اس کی زندگی کو تو نہیں دیکھیں گے، ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، لیکن اس کی بھی بے ادبی کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 16 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے بندوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرو۔ پھر یہ فرمایا حضور علیہ السلام کو، آپ کہہ دیجئے میں تو خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار ہوں، اور میں ڈرتا ہوں اپنے رب کے عذاب سے۔ اور یہ بھی فرمایا کہہ دیجئے کہ جو خسارے والے لوگ تو وہ ہیں جو خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی گھاٹے میں لے گئے، مطلب یہ کہ خود بھی نافرمانی پر رہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نافرمان بنایا۔ پھر ان کے برے انجام کو بیان کیا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے، ان کے اوپر نیچے آگ ہی آگ ہوگی۔ پھر ایمان والوں کی صفت بتائی کہ فبشر عباد، اے نبی میرے ان بندوں کو خوشخبری دے جو ہدایت کی بات توجہ سے سنتے ہیں پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بات کو توجہ سے سننا یہ وہ صفت ہے جس پر اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ فرمایا، اور انہیں کو عقل مند بھی کہا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس پارے کا آخری رکوع نمبر 17 ہے، اس میں یہ فرمایا کہ اللہ پاک اسلام کے لیے جس کا سینہ کھول دیتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے، مطلب اللہ اس کے دل میں ایسی روشنی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ہدایت کو لے لیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں پھر اس کا دل سخت ہوتا ہے، وہ ہدایت کی بات کو قبول بھی نہیں کرتا۔ پھر یہ فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ جب وہ اسے سنتے ہیں ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ پھر جب محبت اور جنت کی اور رحمت کی آیتیں سنتے ہیں تو تلین جلودہم وقلوبہم، پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا اسی رکوع میں اللہ پاک نے کہ دیکھو ہم نے لوگوں میں یہ سب مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ اس سے سبق سیکھیں۔ پھر یہ فرمایا قرآن عربی ہے، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، اور یہ اس لیے بیان کیا کہ لوگ اس سے ہدایت پکڑیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ دیکھو ایک آدمی ایسا ہے، ایک غلام ہے، اس میں کئی لوگ شریک ہیں، اور ایک ایسا غلام ہے جو ایک ہی مالک کا ماننے والا ہے۔ اب جس غلام میں کئی مالک ہیں، ایک کہے گا بیٹھ، دوسرا کہے گا اٹھ، ایک کہے گا آ، دوسرا کہے گا جا، تو وہ کنفیوز ہو جائے گا میں کیا کروں۔ اور جس کا ایک ہی مالک ہے وہ کہے گا آ تو یہ آ جائے گا، وہ کہے گا بیٹھ تو یہ بیٹھ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرما رہے اسی طرح جس کا ایک ہی خدا ہوتا ہے، ایک ہی رب ہوتا ہے، وہ اس کے احکامات کو بڑے تسلی سے مانتا ہے، اس کی زندگی سکون میں ہے۔ اور جو کئی معبودوں کو ماننے والا ہے اس بیچارے کی زندگی ایسی ہی کنفیوژن میں رہتی ہے جیسے اس غلام کی زندگی۔ پھر اس کے بالکل اخیر میں فرمایا انک میت و انہم میتون، اے نبی جی آپ کو بھی موت آئے گی اور ان کو بھی آ جائے گی۔ کیا مطلب کہ خبر دی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھیں کہ نبی کو موت آتی ہی نہیں ہے، نبی کو بھی موت آ جائے گی۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ اگر یہ لوگ آپ کی جان کے در پہ ہیں تو یہ بھی تو نہیں رہیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک دفعہ تو نبی پر موت آتی ہی آتی ہے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لیکن
قبروں میں انبیاء زندہ ہوتے ہیں، سارے انبیاء۔ حدیث میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، باقی ان کی حیات کیسی ہوتی ہے یہ چونکہ برزخی معاملہ ہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اس کی تحقیق میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا عقیدہ رکھنا کافی ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ بل یہ اس پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔